جنگ کا میدان جہاں پہ فوجی جنگ لڑتے ہیں اور بہادری کی نئی تواریخ رقم کرتے ہیں۔ اور اس کے بدلے میں ان کو قومیں اور حکومتیں اعزازات سے نوازتی ہیں، اعلیٰ فوجی اعزازات۔ لیکن ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں یہ بھی کارنامے جھوٹے بتائے جاتے ہیں اور غلط سائٹیشن دے کے جعلی فوجی ہیرو یا وار ہیرو تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ آئیے آپ کے ساتھ ڈیکوڈ کرتے ہیں۔ حال ہی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک مختصر جنگی جھڑپ ہوئی جس میں فضائی حملے، میزائل حملے اور ڈرون حملے شامل تھے۔ اگرچہ جلد ہی جنگ بند ہو گئی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس جھڑپ کے بعد بھارت نے کسی نئے جنگی ہیرو کا اعلان ابھی تک تو نہیں کیا۔ یہ اس رجحان کے کمپلیٹلی برعکس ہے جو بھارت نے غالباً 1990 کی دہائی سے کارگل جنگ کے دوران سے شروع کیا، جہاں وہ اکثر فرضی بہادری کی کہانیاں گھڑ کے ہیروز کا اعلان کرتا رہا ہے۔ بھارت کی ایک طویل اور دستاویزی تاریخ ہے جس میں وہ جنگی اعزازات کے لیے فوجیوں کے کارناموں کو بڑھا چڑھا کے پیش کرتا ہے یا مکمل طور پر جھوٹے دعوے کرتا ہے۔ یہ عمل نہ صرف عالمی سطح پر بھارت کا مذاق بنتا ہے اس سے، بلکہ بھارت کے فوجی اعزازات کی ساکھ کو بھی اس سے شدید نقصان پہنچتا چلا جا رہا ہے۔ 2019 کا بالاکوٹ آپریشن ہو یا کچھ اور ہو، بھارت نے جعلی جنگی ہیروز کی روایت قائم رکھی اور اس کی تازہ ترین مثال 2019 والے ہی بالاکوٹ کے بھارت کے اس واقعے کی ہے جس میں آئی ایف بالاکوٹ کے فضائی حملے کرنے کے بعد آئی ایف کو نوازنے کے لیے جو انعامات دیے گئے، وہ ونگ کمانڈر ابھی نندن سب کو یاد ہوگا جو کہ پکڑا گیا تو اس کو بہادری پر ویر چکرا ایوارڈ دیا گیا تھا غالباً۔ یہ اعزاز اس لیے بھی متنازع تھا کہ نہ تو وہ اپنا مشن مکمل کر سکا اور نہ ہی کوئی نمایاں کامیابی حاصل ہوئی، بلکہ پاکستان میں گرفتار کیا گیا اور بعد میں بھارتی حکومت کی درخواست پر اسے بھارت کے حوالے کر دیا گیا۔ بھارت نے دعویٰ کیا کہ ابھینندن نے پاکستان کا طیارہ مار گرایا، لیکن اس دعوے کی تصدیق کبھی نہ ہو سکی۔ سابق بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج نے سرکاری طور پر اعلان کیا تھا کہ بالاکوٹ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ اس کے باوجود بھارتی حکومت نے ابھینندن سمیت 5 آئی ایف پائلٹس کو اعزازات سے نوازا، جس سے سوال نے جنم لیا کہ جب صرف ایک طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا تو 5 پائلٹوں کو اعزاز کیسے دے دیا گیا۔ 1999 کی روایت کہ کارگل جنگ کے دوران جعلی اعزازات دینے کی جو روایت شروع ہوئی 1999 سے، جب بھارتی فوج کو میدان جنگ میں تو ناکامی ہوئی سو ہوئی، لیکن مالی بدعنوانیوں اور لاجسٹک مسائل کے باعث شدید سیاسی اور عوامی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا۔ اس دباؤ کو کم کرنے کے لیے نئی دلی میں آرمی ہیڈ کوارٹر نے تمام کور کمانڈرز کو یا فیلڈ کمانڈرز کو اپنے فوجیوں کے جعلی کارناموں کی رپورٹیں بنا کر بھیجنے کا کہا، جس سے سپاہیوں کا morale بلند کیا جا سکے۔ اس اجرت میں کیے گئے فیصلے کے نتیجے میں جعلی یا مبالغہ آمیز بنیاد پر اعزازات دیے گئے، جن میں سب سے اعلیٰ پرم ویر چکرا بھی شامل تھا۔ یہ اعزاز صرف غیر معمولی اور بے مثال بہادری کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن کارگل کے کیس میں اس کا انتہائی غلط استعمال کیا گیا۔ اس میں سب سے سر فہرست ہے گرینیڈیئر یوگیندر سنگھ یادو کا معاملہ۔ کارگل جنگ کے دوران جب سب سے زیادہ شرمندگی کا باعث بننے والا کیس گرینیڈیئر یوگیندر سنگھ یادو کا سامنے آیا، جنہیں بعد از وفات شہادت کے نام پر پرم ویر چکر جو ہمارے نشان حیدر کے برابر ہوتا ہے وہ دیا گیا، اور بعد میں انکشاف ہوا کہ وہ تو نہ صرف زندہ تھے بلکہ بھگوڑے تھے اور ایک فوجی اسپتال میں چھپے بیٹھے تھے۔ یادو نے جنگ کے دوران اپنا مورچہ چھوڑ دیا اور اپنے شہید یا زخمی ساتھیوں کی لاشوں کے نیچے چھپ کر جان بچائی۔ وہ جعلی شناخت کے ذریعے
ملٹری ہسپتال پہنچے اور وہاں روپوش رہے. اس کے باوجود ان کے کمانڈر نے جعلی رپورٹس بنا کر انہیں ایک عظیم وار ہیرو قرار دیا اور انہیں بعد از شہادت اعزاز سے نوازا. جب یہ سچ سامنے آیا تو بھارتی حکومت اور فوج کو شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، مگر انہوں نے اس کو شناخت کی غلطی قرار دے کر چھپانے کی کوشش کی اور یادو آج تک وہ اعزاز لے کے بڑے مزے سے گھوم رہے. اگلا واقعہ تھا رائفل مین سنجے کمار. رائفل مین سنجے کمار بھی ان فوجیوں میں شامل ہے جنہیں کارگل کی جنگ کے دوران پرم ویر چکر دیا گیا. ان کے کارنامے کے مطابق وہ دشمن کی گولیوں کی بچھاڑ میں زخمی ہونے کے باوجود لڑتے رہے، مگر تحقیقات سے پتہ چلا کہ شدید زخمی حالت میں بے ہوش ہو کر طبی عملے نے انہیں میدان جنگ سے اٹھا کر ہسپتال پہنچایا. ایک جائزہ کمیٹی نے ان کی بہادری کی کہانی پر سوالات اٹھائے اور ان کی ترقی بھی واپس لے لی گئی. اگرچہ ان کا اعزاز واپس نہیں لیا گیا، لیکن فوج کے اندر یہ بہت بڑی بے عزتی تصور کی جاتی ہے جب ترقی دے کر اس کا اعزاز واپس لیا جائے. اگلی جعلی ہیرو کی انڈین آرمی کی کہانی بنتی ہے میجر گوگائی کی، جنہوں نے ایک گھٹیا حرکت کی. اور یہ افسوسناک واقعہ 2017 میں پیش آیا جب میجر گوگوئی نے مقبوضہ کشمیر میں ایک کشمیری نوجوان کو اپنی جیپ کے سامنے باندھ کر انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا تاکہ پتھراؤ سے بچا جا سکے. اس واقعے کی ویڈیو وائرل ہوئی اور عالمی معاف کیجیے گا سطح پر شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کو. تاہم بھارتی فوج نے نہ صرف گوگوئی کو سزا نہ دی بلکہ اسے بہادری کا اعزاز دیا اور وار ہیرو بنایا. یہ فیصلہ بھارت کے نئے نظام پر ایک اور داغ آیا اور متنازع اور غیر اخلاقی حرکات کو بھی بھارت نے اعزازات سے نوازنے کی ایک نئی رسم ڈالی. جعلی جنگی ہیروز کی تخلیق کرنے کی روایت بھارت کی طرف سے دہائیوں پر محیط ہے. کارگل جنگ ہو، بالا کوٹ حملے ہو، یادو، سنجے کمار، میجر گوگوئی جیسے تمام معاملات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بھارتی حکومت اور فوج نے بارہا جھوٹے یا بڑھا چڑھا کر پیش کیے گئے واقعات پر کو بنیاد بنا کے اعلیٰ ترین فوجی اعزازات دیے اپنے سپاہیوں کو اور افسروں کو. اگرچہ یہ اقدامات اندرونی سیاسی فائدہ ان کی وجہ سے فوج کو مرال بلند کرنے کا نہیں تھا بلکہ سیاسی تھا، مگر بین الاقوامی سطح بھارت کی ساکھ کو اس سے بڑا شدید نقصان پہنچا. اور ان کے جو یہ ایوارڈز ہیں، ملٹری ایوارڈ، یہ پرم ویر چکرا، شوریہ ویر چکرا اور ویر چکرا، یہ بالکل ایک بازار میں بکنے والے کھلونے کی طرح کے بن گئے. اور ہمیں یہ کچھ اندازہ نہیں ہو رہا کہ اتنی سارے تنازعات کے بعد وہ کس طرح ان ایوارڈز کو، ان ملٹری آنرز کے ایوارڈز کو اپنے فوج کی مورائل بوسٹنگ کے لیے یوز کر سکتے ہیں یا ان کو واقعی ایک اعزاز کے طور پہ دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں. تو فیصلہ آپ کیجیے. گڈ ڈے. تھینک یو.